اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا
وقلنا ما نزل الله قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا
لهم خزنتها ألم يأتكم نظير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک صلوات آپ حضرات اور امید فرمائیں. گر میری جبین کو درے حیدر نہیں ملتا گر میری جبین کو درے حیدر نہیں ملتا پھر فقر سے اونچا یہ میرا سر نہیں ملتا پھر فقر سے اونچا یہ میرا سر نہیں ملتا تم والے محمد کو ذرا غور سے دیکھو تم والے محمد کو ذرا غور سے دیکھو پھر کہنا کہ قرآن کا ہمسر نہیں ملتا پھر کہنا کہ قرآن کا ہمسر نہیں ملتا پھر کہنا کہ قرآن کا ہمسر نہیں ملتا وہ قرآن میں کوثر تو نظر آتا ہے تم کو قرآن میں کوثر تو نظر آتا ہے تم کو ارے حیدر کے فضائل کا سمندر نہیں محمد قرآن میں کوثر تو نظر آتا ہے تم کو
حیدر کے فضائل کا سمندر نہیں ملتا، او کفار ثقیفہ سے تقابل ارے توبہ، کفار ثقیفہ سے تقابل ارے توبہ، ارے حیدر کا رسولوں میں بھی ہم سر، کفار ثقیفہ سے تقابل ارے توبہ، حیدر کا رسولوں میں بھی ہم سر نہیں ملتا، او جس پر نہ ہو احسان حسین بن علی کا، جس پر نہ ہو احسان حسین بن علی کا، ایسا تو مجھے کوئی پیغمبر نہیں ملتا، ایسا تو مجھے کوئی پیغمبر جس پر نہ ہو احسان حسین بن علی کا، ایسا تو مجھے کوئی پیغمبر نہیں ملتا، بس یہ آخری شعر، ایسا تو مجھے کوئی پیغمبر نہیں ملتا، ایک صلوات آپ حضرات علیہ السلام۔ ہم اہل زمین خلد سے واقف نہیں ہوتے، ہم اہل زمین خلد سے واقف نہیں ہوتے، شبیر کا روضہ جو زمین پر، ہم اہل زمین خلد سے واقف نہیں ہوتے، شبیر کا روضہ جو زمین پر، کہ خلد کو ان کی ضرورت کا ہوا احساس جب، خلد کو ان کی ضرورت کا ہوا احساس جب، خود بھی کچھ اکتا گئے جب زندگی کے طول سے، خلد کو ان کی ضرورت کا ہوا احساس جب، خود بھی کچھ اکتا گئے جب زندگی کے طول سے، روح ان کی کر گئی پرواز تن سے اس طرح جس طرح نیر نکل جاتی ہے خوشبو پھول سے، روح ان کی کر گئی پرواز تن سے اس طرح جس طرح نیر نکل جاتی ہے خوشبو پھول سے۔ ظاہر ہے کہ مجلس میں
ساری قوم کی شرکت گواہ ہے، مجلس میں ساری قوم کی شرکت گواہ ہے، اشفاق اپنی ذات میں تھا انجمن کا نام۔ مجلس میں ساری قوم کی شرکت گواہ ہے، اشفاق اپنی ذات میں تھا انجمن کا نام، وہ شاہ زمن کا نام مٹائے گا کیا کوئی، مٹتا نہیں ہے ذاکر شاہ زمن کا نام، شاہ زمن کا نام مٹائے گا کیا کوئی، شاہ زمن کا نام مٹائے گا کیا کرے۔ مجلس میں ساری قوم کی شرکت گواہ ہے، اشفاق اپنی ذات میں تھا انجمن کا نام، اور شاہ زمن کا نام مٹائے گا کیا کوئی، مٹتا نہیں ہے ذاکر شاہ زمن کا نام، مٹتا نہیں ہے ذاکر شاہ زمن کا نام۔ اب اللہ فرمائے کہ ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود، ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود، اس ذات نے اگر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے۔ ایک وقت میں 40 گھروں میں جو ہو موجود، اس ذات نے اگر سجدہ کیا ہے تو خدا ہے۔ میں بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناؤ، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے۔ بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناؤ، بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناؤ، بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناؤ، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے۔ بیکار کی بحثوں کو نہ عنوان بناؤ، جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے تو خدا ہے۔ املار میں کیا آیا ہے بلغ میں وضاحت نہیں اس کی، کیا آیا ہے بلغ میں وضاحت نہیں اس کی، کیا صرف مناسب ہے ولایت کی شہادت، کیا آیا ہے بلغ میں وضاحت نہیں اس کی، میں کیا صرف مناسب ہے ولایت کی شہادت، میں رہتی نہ نبوت جو نبی کرتے نہ اعلان، واجب پہ بھی واجب ہے ولایت کی شہادت، رہتی نہ نبوت جو نبی کرتے نہ اعلان، رہتی نہ نبوت جو نبی کرتے نہ اعلان، واجب پہ بھی واجب ہے ولایت کی شہادت۔ بس ایک مطلب 3-4 سے مان لیں کہ حیدر کی بات جس کی ہر ایک بات میں رہے، پھر کیوں نہ وہ حصار عبادات میں رہے، حیدر کی بات جس کی ہر ایک بات میں رہے، پھر کیوں نہ وہ حصار عبادات میں رہے، جب تک میں سوچتا رہا مدح علی میں شعر، جگنوں سے اتنی دیر خیالات میں رہے، جب تک میں سوچتا رہا مدح علی میں شعر، جگنوں سے اتنی دیر خیالات میں رہے، جس کو طواف روضہ سرور نصیب ہو، ممکن نہیں وہ گردش حالات میں رہے، جس کو طواف روضہ سرور نصیب ہو، جس کو طواف روضہ سرور نصیب ہو، ممکن نہیں وہ گردش حالات میں رہے، جو شیخ نورما کہ ممکن نہیں وہ گردش حالات میں رہے۔ اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں، اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے، اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں، اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں، سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے۔ بس یہ آخری شعر کہ اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں، سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے۔ اور جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو، جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو، ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں رہے، جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو، جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو، ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں رہے، جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو، ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں رہے۔ کیونکہ دامن وقت میں بے حد تضیق ہے، تو اس لیے میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کی اجازت سے چاہتا ہوں۔ حسن اخلاق میں، کردار میں، اور سادگی میں تھے الگ اپنی ہی پہچان
خطیب العرفان. شاید بات پہنچ جائے تو ہر زبان بولتی ہے. تھے الگ اپنی ہی پہچان. خطیب العرفان. ذات سے ان کی کسی کو بھی اذیت نہ ہوئی. ذات سے ان کی کسی کو بھی اذیت نہ ہوئی. کتنے اچھے تھے وہ انسان خطیب العرفان. کتنے اچھے تھے وہ انسان. ذاکر آل محمد تھے اور مداح بھی تھے. ذاکر آل محمد بھی تھے مداح بھی تھے. آپ پر رب کا تھا فیضان خطیب العرفان. منبر احمد مختار پہ حق بولتے تھے. آپ بولیں گے تو شاید ہم بولیں. منبر احمد مختار پہ حق بولتے تھے. ایسے تھے صاحب ایمان خطیب العرفان. ایسے تھے صاحب ایمان. چونکہ ہم ابھی ٹرین میں تھے, سفر میں تھے, تو بہرحال فوری طور پر میں نے 2-4 اشعار لکھ دیے. بھول پائیں گے نہ خدمات کو ان کی معراج. بھول پائیں گے نہ خدمات کو ان کی معراج. کر گئے قوم پہ احسان خطیب العرفان. اور قبلہ و کعبہ کے ایصال ثواب کے لیے میں ایک کلام کے 2-3 اشعار بہت تیزی کے ساتھ پیش کرتا ہوں. اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے صلوات پڑھ کے آپ بتا دیں گے. صاحبان علم و زکوٰۃ تشریف فرما ہیں. چاہتا ہوں کہ میری بات دلوں تک پہنچیں تو ہر زبان بولتی ہے, دل بولتا ہے. شیر یزدہ کو تو ہم رب کی رضا کہتے ہیں. وہ نصیری ہے جو حیدر کو خدا کہتے ہیں. وہ نصیری ہے جو حیدر کو خدا کہتے ہیں. اوڑھ کر جس کو محمد کو سکون مل جائے, بس اسے فاطمہ زہرا کی رضا کہتے
فاطمہ. اور میں نے متعدد مقامات پر کلام پیش کیا. دو تین شعر ہیں. دو جنتیں جو ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہیں. شاید ہر زبان بولے. چھوڑ کر خلد جہاں فاطمہ زہرا آئے. چھوڑ کر خلد جہاں فاطمہ زہرا آئے. یہ وہ جنت ہے جسے فرش عزا کہتے ہیں. یہ وہ جنت ہے. آخری شعر کیونکہ وقت نہیں رہا. جب یہ پوچھا کہ زمین پر بھی کوئی جنت ہے. جب یہ پوچھا کہ زمین پر بھی کوئی جنت ہے. ہم یہ بولے کہ اسے قریب و بلا کہتے ہیں. ہم یہ بولے کہ اسے قریب و بلا کہتے ہیں. ذمہ داری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں یہ شعر پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. کھانا جائز نہیں مٹی کا شریعت میں مگر. شاید کوئی بات ہو. کھانا جائز نہیں مٹی کا شریعت میں مگر. جس کو کھاتے ہیں اسے خاک شفا کہتے ہیں. وقت بہت کم ہے. اب میرے پاس میں گزارش کروں گا جناب نذیر باقری صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کے اپنا کلام پیش کریں. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں نا، اس لیے آیا تھا کہ میں کچھ پڑھوں یا پڑھتا رہتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. کانپتی پلکوں کو وہ اشکوں کی دولت دے گیا. کانپتی پلکوں کو وہ اشکوں کی دولت دے گیا. جو سنبھل سکتی نہیں ایسی امانت دے گیا. کانپتی پلکوں کو وہ اشکوں کی دولت دے گیا. جو سنبھل سکتی نہیں ایسی امانت دے گیا. اور بس دو شعر اور پڑھتا ہوں بس، جو بس انہی کی زبان کے حوالے سے ہو جائیں گے دونوں شعر بس. عرض کرتا ہوں کہ نکھت ناد علی دل میں بسا رکھی تھی. یہ سمجھ لیجیے گا انہی کی آواز میں ہے یہ شعر پڑھ میرا. نکھت ناد علی دل میں بسا رکھی تھی، زندگی میں نے حرافت سے بچا رکھی تھی. نکھت ناد علی سمجھ لیجیے کہ اشفاق بھائی کی روح کہہ رہے. نکھت ناد علی دل میں بسا رکھی تھی، زندگی میں نے حرافت سے بچا رکھی تھی. نہ گھٹن تھی نہ اندھیرا نہ عذابوں کا حصار، قبر میں ساتھ میرے خاک شفا رکھی تھی. نہ گھٹن تھی نہ اندھیرا نہ عذابوں کا حصار، قبر میں ساتھ میرے خاک شفا رکھی تھی. اب میں گزارش کروں گا جناب اعجاز زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کے کلام پیش کریں. نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، کب علی پر وہ جان دیتے ہیں.
کب علی پر وہ جان دیتے ہیں، اور جن کا رشتہ ہے کل ایمان سے وہ مکمل اذان دیتے ہیں۔ نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، کب علی پر وہ جان دیتے ہیں، اور جن کا رشتہ ہے کل ایمان سے وہ مکمل اذان دیتے ہیں۔ ایک سلام کے صرف 5 شعر عرض کر رہا ہوں کہ حسین تذکرے سے آپ کے سجائے ہوئے، حسین تذکرے سے آپ کے سجائے ہوئے، ہم اس زمین کو ہیں آسماں بنائے ہوئے، ہم اس زمین کو ہیں آسماں بنائے ہوئے۔ ملاحظہ ہماری تاریخ ہے کہ یہ یا حسین نہ ہوتا تو ہم بھی سو جاتے، یہ یا حسین نہ ہوتا تو ہم بھی سو جاتے، یہی صدا تو ہے اب تک ہمیں جگائے ہوئے، یہ یا حسین نہ ہوتا تو ہم بھی سو جاتے، یہی صدا تو ہے اب تک ہمیں جگائے ہوئے۔ سادہ سا شعر ہے کہ یہ آسمانوں سے کہہ دو ہمیں سلام کریں، یہ آسمانوں سے کہہ دو ہمیں سلام کریں، درے حسین پہ ہم سر کو ہیں جھکائے ہوئے۔ یہ آسمانوں سے کہہ دو ہمیں سلام کریں، درے حسین پہ ہم سر کو ہیں جھکائے ہوئے۔ میں 2 شعر اور ملاحظہ کہ کہیں سمیٹ نہ لے جائے ان کو سیل عذاب، کہیں سمیٹ نہ لے جائے ان کو سیل عذاب، منافقوں کو گلے سے جو ہیں لگائے ہوئے، کہیں سمیٹ نہ لے جائے ان کو سیل عذاب، منافقوں کو گلے سے جو ہیں لگائے ہوئے۔ بس آخری شعر خاص طور سے ملاحظہ ہو کہ نہ ہوں گے پاک کبھی بھی حسین کے دشمن، نہ ہوں گے پاک کبھی بھی حسین کے دشمن، ہو چاہے چشمہ زمزم سے بھی نہائے ہوئے۔ نہ ہوں گے پاک کبھی بھی حسین کے دشمن، ہوں چاہے چشمہ زمزم سے بھی نہائے ہوئے، حسین تذکرے سے آپ کے سجائے۔ اب میں گزارش کروں گا بمبئی سے آئے ہوئے ہمارے بھائی حاجی پارک صاحب، جو خطیب اکبر کو ہاتھ پکڑ کے مغل مسجد و خواجہ مسجد کے ممبر پر لے جاتے تھے، اور خطیب اکبر کے بعد
خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کے ساتھ بمبئی میں اسی طریقے سے ساتھ رہتے تھے۔ ہمارے جناب بمبئی سے آئے ہوئے جناب علی نمازی صاحب اور جناب احمد نمازی صاحب جو مغل مسجد کے ٹرسٹی ہیں، میں خانوادہ خطیب اکبر و خطیب العرفان کی جانب سے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حاجی طارق صاحب نوحہ پیش کریں گے، اس کے بعد مجلس اعضاء کا انعقاد ہوگا۔ اب سب لوگ سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ خطیب اکبر مرزا محمد اظہر صاحب اور مرزا محمد اشرف صاحب سے پڑھیے۔ ہائے حسین پیاس حسین، ہائے حسین پیاس حسین، ہائے حسین پیاس حسین، ہائے حسین پیاس حسین۔ دمشق میں جو غریبوں کا قافلہ پہنچا، دمشق میں جو غریبوں کا قافلہ پہنچا، یزید نے اس نے دربار میں بلا بھیجا، بہن سے شہ کی شہادت کا واقعہ پوچھا، تڑپ کے بنت علی نے یزید سے یہ کہا، زمین کی گود میں اسلام کا ستارہ ہے، میرے حسین کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، ہائے حسین پیاس حسین۔ کہا یزید سے زینب لے ہے ستم بارا، کہا یزید سے زینب لے ہے ستم مارا، غضب کیا تیرے لشکر لے روز عاشورا، میرے حسین کو جنگل میں گھیر کر مارا، نبی کا کر دیا برباد گھر کا گھر سارا، جو بے کفن ہے ابھی تک نبی کا پیارا ہے، میرے حسین کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، آئے حسین پیاس حسین۔ کسی کا جل گیا دامن ردا کسی کی چنی، سہاگ اجڑا کسی کا کسی کی گود اجڑی، کسی کی مانگ میں کربلا کی خاک پڑی، نبی کی آل ہے زندہ میں یا علی مددی، جہاں میں زینب دلگیر بے سہارا ہے، میرے حسین کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، ہائے حسین پیاس حسین۔ نہ مرتے مرتے
کسی ایک کو ملا پانی، نہ مرتے مرتے کسی ایک کو ملا پانی، نہ بے قصوں کے قریب آیا بے وفا پانی، تڑپ کے مر گئے بچے نہ مل سکا پانی، وہ تڑپے پانی پر ان پر تڑپ گیا پانی، زمین جلتی تھی ہر ذرہ ایک شرارہ ہے، میرے حسین کو لوگوں نے مل کے مارا ہے، آئے حسین پیاسے حسین، آئے حسین پیاسے حسین، آئے حسین پیاسے حسین۔ بابا سے بلند صلوات۔ اب کوئی تقریر کا محل نہیں ہے، وقت بہت ہو چکا ہے، کیونکہ پورے شہر میں مجلسیں چل رہی تھی۔ آج ایک عظیم الشان آل انڈیا شیعہ پرسلا بورڈ کا جلسہ خطیب العرفان کی صدارت میں سائنٹیفک کنونشن سینٹر میں منعقد ہونا تھا، مگر جب دریا والی مسجد روضہ حضرت ابو الفضل عباس کے سامنے سے گزرے تو رک کے زیارت حضرت عباس پڑھی اور حسن باقر میاں سے کہا کہ بیٹا مجھے حضرت عباس کے روضے کے سامنے سے لے چلو، میں زیارت پڑھنا چاہتا ہوں، اور گاڑی آگے بڑھی اور وہیں پر خاموش ہو گئے۔ جب لاری کارڈیولوجی لائے گئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، کچھ بچا نہیں ہے۔ مومن کی روح اس طریقے سے نکل جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو۔ جمعے کا روز تھا، شب شہادت امام علی رضا علیہ السلام تھی۔ ان کو اسی رات جس رات ان کا غسل ہوا، اسی رات ان کو 2 مجلسیں خطاب کرنا تھیں۔ کل بھی ان کو مجلسوں کو خطاب کرنا تھا اسی شہر میں، کثرت سے مجلسوں کو خطاب کرتے تھے۔ میں کس کس کا نام لوں؟ میرے لیے آنے والا ہر شخص محترم ہے۔ 3 4 دن کا سفر طے کر کے علماء کرام، ذاکرین حضرات، واعظین حضرات، مومنین یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں خانوادہ خطیب اکبر اور خطیب العرفان کی جانب سے اپنے آئے ہوئے تمام علماء کرام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں زینبیہ ٹی وی، علی ٹی وی، حسینی چینل، P5 ورلڈ، ختیجہ ٹی وی کا، جنہوں نے تشییع جنازہ کی تصویریں اور پروگرام کو لائیو کیا، اور آج سجم کے مجلس کو یہاں سے یہ سب لائیو کر رہے ہیں، لائیو عداداری بھی لائیو کر رہا ہے۔ زینبیہ ٹی وی، P5 ورلڈ، علی ٹی وی، حسینی چینل اور ختیجہ ٹی وی، لائیو عداداری، یہ سب اس مجلس کو لائیو کر کے ساری دنیا میں دکھا رہے ہیں، ساری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے۔ کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، اب میں گزارش کروں گا جانشین خطیب اکبر عالی جناب مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب سے کہ وہ آئیں اور خطیب العرفان عالی جناب مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کی مجلس سیم کو خطاب کریں۔ حضرات، ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے ام محترم خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ کی روح کو ایصال۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد
الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا. صلوات حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ جسے موت آ جائے محبت اہل بیت میں وہ دنیا سے شہید اٹھتا ہے. عزیزان گرامی، یہ سرکار رسالت کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے ہیں جس میں سرکار نے صرف 3 جملوں کا استعمال فرمایا. جسے موت آئے محبت اہل بیت میں وہ دنیا سے شہید اٹھتا ہے. موت، محبت اور شہادت. موت، محبت اور شہادت. اس کنارے پر موت ہے، اس کنارے پر شہادت ہے، بیچ میں محبت ہے، درمیان میں محبت ہے. یعنی جب موت آتی ہے اور محبت کے راستے تک آتی ہے تو محبت اس کو شہادت میں بدل دیتی ہے. محبت شہادت میں بدل دیتی ہے. اور شہید کون ہے؟ شہادت کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن تو بتا کہ شہید کون ہے، شہادت کیا ہے. ہمیں تو سمجھا کہ شہادت کسے کہتے ہیں. تو قرآن بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون. دیکھو ہرگز ہرگز ان کو مردہ تصور بھی نہ کرنا جو اللہ کی راہ پر شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پا رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہمارا خالق ہمارے ذہن پر پہرا بٹھا رہا ہے کہ تم تصور بھی نہ کرنا، تمہارے ذہن میں یہ گمان بھی نہ ہو، تمہارے ذہن میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ شہید مر گیا. دیکھیے دنیاوی قانون ہم کو قید تو کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو ڈال سکتے ہیں، ہمارے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا سکتی ہیں، ہمیں بند اور تاریک کوٹری میں قید تو کیا جا سکتا ہے، ہمارے دیکھنے پر پابندی ہو سکتی ہے، ہمارے سننے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، ہماری زبان پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، مگر ہمارا ذہن تو آزاد ہے. ہمارا ذہن تو سوچ رہا ہے. ہم بند اور تاریک کوٹری میں ہیں جہاں ہم کسی کو دیکھ نہیں سکتے، کچھ سن نہیں سکتے، کسی سے بول نہیں سکتے، مگر ہمارا ذہن کیا سوچ رہا ہے اس پر کوئی پہرا نہیں ہے، اس پر کوئی پہرا نہیں ہے. لیکن ہمارا خالق پہرا بٹھا رہا ہے کہ تم تصور بھی نہ کرنا، تمہارے ذہن میں یہ گمان بھی نہ پیدا ہو کہ شہید زندہ، شہید مر گیا. نہیں، شہید زندہ ہے، اللہ کی جانب سے رزق پا رہا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ محبت اہل بیت ہے جو موت کو شہادت میں بدل دیتی ہے. اب دنیا میں انسان کو آزاد چھوڑ دیا، چاہے وہ موت کو اپنا لے یا محبت کے سائے میں ہمیشہ کی زندگی لے لے. صلوات بھیجے محمد آل محمد. عزیزان گرامی، ایک خطیب کی مجلس ہے. میرے چچا تھے، مگر چچا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خطیب بھی تو تھے، ایک ذاکر اہل بیت بھی تو تھے.
ایک عزادار بھی تو تھے، ایک محب اہل بیت بھی تو تھے. کیا ہے محبت؟ اور پوری عمارت جو تعمیر ہے، آپ دیکھیں کہ جو بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں آپ کو نظر آتی ہیں، کیا یہ 20 مالے کی عمارت ہے، یہ 40 مالے کی عمارت ہے؟ تو یہ 20 اور 40 مالے کی اونچی اونچی آسمان کو چھوتی ہوئی عمارتیں ہیں، یہ یوں ہی زمین پر نہیں کھڑی ہوتی ہیں، یہ ایسے ہی زمین پر نہیں کھڑی ہوں گی. جتنی عمارت اونچی جائے گی اتنی ہی فاؤنڈیشن گہری ہوگی، بنیاد اتنی ہی گہری ہوگی. یہ ہمارا مذہب یہ وقتی مذہب نہیں ہے کہ کتنا بلند ہے، کتنا اونچا ہے، کہاں تک جائے گا. یہ جائے گا صبح قیامت تک. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، کتنی بلند عمارت ہے، صبح قیامت تک جانے والی. لہذا فاؤنڈیشن کو بھی اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے. لہذا جو اس کی فاؤنڈیشن بنی وہ محبت اہل بیت بنی. صلوات بھیج دے محمد علیہ وسلم. بنیاد ہے محبت اہل بیت، بنیاد ہے اہل بیت کی محبت. مسلمان تو سب ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تو بہت تیرے ہیں. مسجدوں سے آنے والی آواز اذان تو سنائی دیتی ہے، لیکن وہ حکم جو قرآن دے رہا ہے، وہ بات جو رسول نے فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. رسول کہہ دیجئے کہ ہم تبلیغ رسالت کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتے، صرف اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتے ہیں. اہل بیت کی محبت چاہتے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہے. اہل بیت کی محبت، اور ہمیں نہیں چاہیے کچھ. نہ دولت چاہیے، نہ اقتدار چاہیے، نہ حکومت چاہیے، نہ زر و جواہر چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، کچھ نہیں چاہیے ہے، صرف اپنے اہل بیت کی محبت چاہیے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ، آپ نے اپنی امت کے بخشوانے کے لیے صبح قیامت تک کا انتظام کر دیا، مگر اس کو ہم کیا کریں کہ محبت اہل بیت ادا کرتے ہوئے وہی لوگ نظر آئے جو محرم میں کالے کرتے پہنے میں نظر آئے. صلوات بھیج دے محمد علیہ محمد. یہ اہل بیت کی محبت عزیزان گرامی. وقت کافی ہو گیا، میں وقت کے اندر انشاءاللہ اپنی بات کو مختصر کروں گا. یہ اہل بیت کی محبت جس نے 1400 برس سے لے کے آج تک نہ ایک لمحے کے لیے ہمیں ذلیل ہونے دیا، نہ ایک لمحے کے لیے ہمیں رسوا ہونے دیا. کہ کل بھی ہمیں بچائے ہوئے تھی، آج بھی ہمیں بچائے ہوئے ہے. اہل بیت کی محبت کل بھی ہماری حفاظت کر رہی تھی، اہل بیت کی محبت آج بھی ہمیں بچائے ہوئے ہے. ہم ایک لمحے کے لیے نہ ذلیل ہوئے، نہ ایک لمحے کے لیے ہم رسوا ہوئے، نہ ایک لمحے کے واسطے ہمارا سر شرم سے جھکا، ہمارا سر بلند رہا. ہماری گردنیں کٹی تو ہیں مگر کبھی گردن جھکی نہیں ہے. آپ 1400 برس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. کوئی واقعہ پڑھنے کا موقع نہیں ہے، محل نہیں ہے اس وقت کہ میں تاریخ سے کوئی واقعہ آپ کو سناؤں. حضرات علماء کرام کا مجمع موجود ہے، خطباء ہیں، مومنین ہیں، پڑھے لکھے حضرات آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کے سب علم میں ہے. ہماری گردنیں کٹی ہیں، ہمیں سولیاں دی گئی ہیں، ہماری زبانوں کو گردنوں سے کھینچا گیا ہے، ہماری اولادوں کو قتل کیا گیا،
ہمارے گھروں کو جلایا گیا، ہمارا مال اسباب لوٹا گیا، مگر نہ کل ہم نے محبت کا سودا کیا تھا، نہ آج محبت کا سودا کر رہے ہیں۔ کل ہم نے محبت کا ٹیکس دے کر کے اپنی گردن کو کٹا لیا، اور آج بھی الحمدللہ جو دنیا میں ایک وبا چل رہی ہے، مہاماری چل رہی ہے، بیماری ہے جس کا نام ہے آتنکواد، اس مہاماری سے جو چیز ہمیں بچائے ہوئے ہے وہ اہل بیت کی محبت بچائے ہے۔ اہل بیت کی محبت ہم کو دہشت گردی سے بچائے ہے، اہل بیت کی محبت ہم کو اس بیماری سے بچائے ہوئے ہے کہ جہاں پوری دنیا دہشت گردی کا شکار ہے، پوری دنیا کے دہشت گردوں میں کوئی ایک اہل بیت کا محب نہ ملے گا، کوئی ایک عزادار نہ ملے گا، کوئی ایک شیعہ نہ ملے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم کو دہشت گردی نے سے جو ہم بچے ہیں، ہم کو جو دہشت گردی سے محفوظ رکھا وہ اہل بیت کی محبت نے محفوظ رکھا، حسین کی مجلس نے بچائے رکھا۔ صلوات بھیج دے محمد علیہ وسلم۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جسے موت آ جائے محبت اہل بیت وہ دنیا سے شہید ہوتا ہے، وہ مرتا نہیں۔ دیکھیے سب سے بڑی چیز ہے ڈر کا لگنا، خطرہ، خوف، اور جب خوف دل سے نکل جائے، خطرہ دل سے نکل جائے تو پھر کوئی چیز آپ کو ڈرا نہیں سکتی ہے، آپ کو ڈرا نہیں کوئی چیز سکتی ہے۔ جب تک کہ ڈر لگ رہا ہے تب تک کہ آپ اس کے قریب نہیں جائیے گا، لیکن جب ڈر نکل جائے گا، جب ڈر نکل جائے گا تو پھر اب کوئی ڈرانے والا ہی نہیں۔ اکثر بچوں کے لیے کہا کرتے ہیں کہ صاحب یہ بچہ ڈرتا نہیں کسی سے، یہ بچہ ڈرتا نہیں کسی سے، کسی کے سامنے بھی آ جائے، کسی کے سامنے بھی آگے بات کرنے لگے، کچھ ہو جائے، لاکھ اس کو ڈانٹیے، لاکھ اس کو آنکھیں دکھائیے، مگر بچہ ڈر نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل سے خوف نکلا ہوا ہے نا، جو صبح سے شام تک اس کو ڈانٹا کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی بچے نظر آتے ہیں کہ جہاں ذرا سی آنکھیں دکھا دیں دبک گئے، کونے میں چلے گئے، ہے نا، خوف کا نکل جانا۔ یہی تو معاملہ ہے عزیزان گرامی کہ ہمارے دل سے خوف موت نکل گیا ہے۔ وہ دنیا ہمیں موت کے خوف سے کیا ڈرائے گی، خوف دلائے گی، اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ آپ جس کا خوف دلا رہے ہیں آپ کے بس میں کچھ ہے نہیں، کچھ ہے نہیں۔ اور اس کے بعد جس چیز کے آپ خواب دکھاتے ہیں کہ صاحب جنت، جس کی ٹریننگ دے کر کے دہشت گرد بنایا جاتا ہے، جنت جنت جنت، اور بھی جنت کا تصور تو دوسرے مذاہب میں بھی ہے، صرف اسلام ہی میں نہیں۔ اگر تصور نہ ہوتا تو جنت کے واسطے لفظ نہ ہوتی۔ انگریزی میں اس کو ہیون کہتے ہیں، ہندی میں اس کو سورگ کہتے ہیں۔ یہ سورگ کیا ہے، ہیون کیا ہے، جنت کیا ہے؟ ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے، خیال سے، کہ بھئی وہ جگہ مرنے کے بعد ملے جہاں کوئی تکلیف نہ ہو، جہاں کوئی ایذا نہ ہو، جہاں کوئی پریشانی نہ ہو، وہ ہے جنت، وہ ہے جنت۔ تو ہم نے ان تمام مذاہب کے رہبروں سے شانہ ہلا کے سوال کیا، میں نے ایک ایک کا شانہ ہلا کے پوچھا، کیا آپ جنت کے بارے میں بتاتے ہیں، جنت کے سب خواب دکھاتے ہیں، جنت کے بارے میں بتاتے ہیں؟
کہ مرنے کے بعد فلاں جگہ ملے گی، اچھی جگہ ملے گی، مرنے کے بعد یہ ہوگا، مرنے کے بعد ایسا ہوگا، مرنے کے بعد ویسا ہوگا۔ دیکھیے مذہب کبھی کوئی بری بات نہیں بتاتا ہے، کوئی مذہب بھی ہو۔ مذہب کی اگر غلط لوگ تشریح کرنے لگے تو وہ دہشت گرد بناتے ہیں، مگر مذہب کوئی بھی ہو وہ کبھی غلط بات نہیں بتاتا۔ کسی بھی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولو، کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ گناہ کو قتل کرو، کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ کسی کا تم مال لوٹ لو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دو، کوئی مذہب یہ نہیں کہتا۔ جب کوئی یہ نہیں کہتا تو ہم کیسے کہیں؟ لیکن یہ تصور تو تمام مذاہب میں ہے۔ تو ہم نے ان مذاہب کے رہبروں سے ہاتھ جوڑ کے سوال کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں، جو اپدیش دے رہے ہیں، یہ تعلیم دیتے ہیں، یہ آپ بتاتے ہیں کہ صاحب مرنے کے بعد ایک اچھی جگہ ملے گی اگر آپ نے اچھے کام کیے، تو سرکار آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کا جنت سے خود کا کیا تعلق ہے؟ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، توجہ چاہوں گا۔ آپ کا خود کا جنت سے کیا رشتہ ہے؟ آپ کا خود کا جنت کا کیا تعلق ہے؟ عزیزان گرامی سارے منبر عرض کر رہا ہوں، دنیا کے تمام مذاہب میں کوئی مذہب کا رہبر نہ بتا پائے گا، اگر بتائیں گے تو اہل بیت، اگر بتائیں گے تو اہل بیت، اس لیے کہ اگر بات رشتے کی آئے گی تو کوئی رشتہ نہ بتا پائے گا۔ ہاں جگہ کے بارے میں تو بتا دیں گے مگر رشتے کے بارے میں نہ بتا پائیں گے۔ رشتہ بتائیں گے تو اہل بیت، جنہوں نے 3 دن تک فاقوں پر فاقے کیے، روزوں پر روزے رکھے اور اس کے بعد میں جنت کو مول لے لیا۔ صلوات بھیج دے محمد علیہ محمد۔ تو عزیزان گرامی، بڑی ہمت کر کے میں اپنے چچا کے سیوم کی مجلس پڑھ رہا ہوں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ہمارے یعصوب میاں سے سنا، ہمارے بھائیوں کا، ہمارے گھر والوں کا اصرار تھا کہ نہیں تم پڑھو، لہذا ان کے اصرار پر میں آپ کے سامنے آیا۔ کیا عرض کروں، کس کی مجلس پڑھ رہا ہوں، کس کے سیوم کی مجلس ہے؟ مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب، خطیب العرفان لقب ٹائٹل، چاہنے والوں نے ان کو یہ خطاب دیا، خطیب العرفان۔ میں اس رشتے سے نہیں، یہ تصور کر کے نہ سنیے کہ ایک بھتیجا اپنے چچا کی مجلس پڑھ رہا ہے، نہیں، یہ سنیے کہ ایک ذاکر و خطیب کے واسطے بیان ہو رہا ہے۔ مولانا خطیب العرفان مرزا محمد اشفاق صاحب، یہ اور ان کے بڑے بھائی خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کو یہ نہ کہے کہ یہ اپنے باپ اور چچا کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم اپنے باپ اور چچا کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، فاطمہ کے لال کے 2 ذاکروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، 2 خطیبوں کے بارے میں بول رہے ہیں، اپنے باپ و چچا کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ افق خطابت کے آفتاب و مہتاب تھے۔ یہ دونوں بھائی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا اور اپنے گھر میں آنکھ کھول کے دیکھا تو اپنے والد محترم اور ام محترم کو بالکل سائے کی طریقے سے، دونوں کو ساتھ ساتھ سائے کی طریقے سے، جو بھائی تو کم نظر آتے تھے مگر دوست زیادہ نظر آتے تھے۔
دوست زیادہ تھے اور بھائی کم تھے. لیکن اگر ہم اسلام کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو عزیزان گرامی اسلام کی تاریخ میں بھی ہم کو بھائی نظر آتے ہیں. تاریخ اسلام میں بھی ہمیں بھائی ملتے ہیں. اگر ادھر ہم بزم انبیاء میں نظر دوڑائیں تو وہاں بھی ہمیں بھائیوں کا کردار نظر آتا ہے. اسلام میں دیکھیں آغاز اسلام میں تو یہاں بھی ہمیں بھائی نظر آتے ہیں, اور تکمیل دین کی منزل پر دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں بھائی نظر آ رہے ہیں. جہاں قرآن ان دو بھائیوں کے بارے میں بتا رہا ہے, جہاں ایک بھائی اللہ کی سرکار میں کھڑا ہوا دعا کر رہا ہے اور اللہ کی سرکار سے ہاتھ بلند کر کے اپنے بھائی کے واسطے دعا کر رہا ہے کہ ہارون کو میرا وزیر بنا دے. وہ بھی دونوں بھائی تھے. میرا مددگار میری زبان کو کھول دے, میں اوپر سے اس مشکلوں کا آسان کر دے. وہ بھی بھائی ہیں موسیٰ اور ہارون, جن کا ذکر قرآن نے کیا. تفصیل کا وقت نہیں ہے, آپ سب جانتے ہیں. قرآن ان دو بھائیوں کا تذکرہ کر رہا ہے جہاں بھائیوں نے دونوں نے مل کے اسلام کی تبلیغ کی ہے, اللہ کا پیغام پہنچایا ہے, دین کے بارے میں پہنچایا, صداقت کے بارے میں بتایا, اسلام کے بارے میں بتایا, آخرت کے بارے میں بتایا, مذہب کے بارے میں بتایا. جناب موسیٰ, جناب ہارون. زمانہ آگے بڑھا, دنیا آگے بڑھی, اور زمانہ محمد و آل محمد کی چوکھٹ پر آگے سلام کرنے لگا, پیشانی جھکانے لگا. کہ ایک مرتبہ ایک دعوت میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ نے اپنے خاندان والوں کو بلایا, پہلے کھانا کھلایا اور اس کے بعد فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی خدا نہیں ہے, وہ معبود ہے, وہ خالق ہے, اس نے ہم کو سب کو کائنات کو خلق کیا ہے. کہو اللہ ایک ہے, اس نے ہم کو رسول بنا کے بھیجا ہے. اب کون ہے جو میری رسالت کی گواہی دے؟ کون ہے جو میری رسالت کی گواہی دے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ پورا مجمع خاموش رہا, سب گردن جھکائے بیٹھے رہے, اکثر اس میں سے اٹھ کے چلے گئے. لیکن تاریخ نے ہمیں بتایا کہ ایک کمسن شہزادے نے کھڑے ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت و مدد کروں گا. یا رسول اللہ میں مشکل موقعوں پر آپ کے کام آؤں گا. رسول نے اس بچے کو بٹھا دیا. دوسرے دن پھر دعوت ہوئی, پھر خاندان والوں کو بلایا, پھر رسول نے اللہ کو پہچنوایا, پھر رسول اللہ نے اپنے کو بتایا, پھر اپنا مددگار مانگا, مشکل کشا مانگا, مگر کوئی نہ اٹھا. آج پھر وہی بچہ اٹھا. اب عزیزان گرامی یہ تو کہوں کہ یہ بچہ نہیں ہے جو اٹھ رہا ہے, جو کھڑے ہو کے رسالت محمد کی گواہی دے رہا ہے, یہ محمد کا بھائی ہے. بھائی اٹھا اور بھائی نے بھائی سے نصرت کا وعدہ کیا. یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, میں آپ کی مدد کروں گا, میں مشکل موقع پر آپ کے کام آؤں گا. رسول نے بٹھا دیا, علی بیٹھ جاؤ, بھائی کو بٹھا دیا. پھر تیسرا دن آیا, پھر دعوت ہوئی, پھر سب کو کھانا کھلایا, اللہ کے بارے میں بتایا, رسول اللہ کے بارے اپنے بارے میں پہچنوایا, اپنا مددگار مانگا.
آج پھر وہی چھوٹا بھائی کھڑا ہوا، کھڑے ہو کے نصرت کا وعدہ کیا۔ اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو سینے سے لگا لیا، یا علی تم ہی میرے بعد میرے خلیفہ، تم ہی میرے بعد میرے جانشین۔ عزیزان گرامی، بس چند لمحوں میں بات مختصر ہو جائے گی کہ اسلام کی تاریخ جس میں بھائی بھائی کا ذکر برابر نظر آتا ہے، بھائی بھائی کا تذکرہ مل رہا ہے، بھائی نے بھائی کو سینے سے لگایا، یا علی تم ہی میرے بعد میرے خلیفہ ہو، میرے جانشین ہو۔ بھائی نے بھائی کی نصرت شروع کی، بھائی نے بھائی کی مدد شروع کی۔ شب ہجرت مسلمان تو بہت تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے اچھے خاصے تھے، مگر بستر پہ جسے سلایا وہ بھائی تھا۔ غیر کو نہیں سلایا، بھائی کو سلایا، یا علی تم میرے بدلے بستر پر سو رہو گے۔ پہلے سوال کیا ہے، جان کا معاملہ ہے نا، کیا تم میرے بدلے میرے بستر پر سو رہو گے؟ تو بھائی کو دعوت عشیرہ کا وعدہ یاد تھا، دعوت عشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا تھا نا، کہا یا رسول اللہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ جان بچ جائے گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں بچ جائے گی، اگر تم سو رہو گے تو میری جان بچ جائے گی۔ تو بھائی کے بچنے پر بھائی نے شکر کیا۔ بھائی مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے گیا، اور یہ چھوٹا بھائی بستر پر چادر اوڑھ کے سو گیا، چادر اوڑھ کے لیٹ گیا، سو گیا۔ بڑا بھائی ہجرت کر کے گیا، چھوٹا بھائی بستر پر سویا۔ تاریخ حیدر کرار میں ایک ہی رات ایسی ہے جہاں چھوٹا بھائی سویا ہے۔ صرف شب ہجرت علی سوئے، ورنہ علی سوئے نہیں، راتوں کو جاگتے تھے، حفاظت محمد میں جاگتے تھے، بھائی کی حفاظت میں جاگتے تھے، عبادت پروردگار میں جاگتے تھے۔ اب آج بھائی محفوظ ہے نا، تو بھائی سوئے گا نہیں تو کرے گا کیا؟ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ اور ادھر بھائی سویا، اور ادھر بڑا بھائی ہجرت کر کے مکے سے مدینے کو گیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب بڑے بھائی نے ہجرت کی اور در مدینہ قریب آیا تو بڑا بھائی در مدینہ پہ ٹھہر گیا، رک گیا۔ مدینے والے ہاتھ جوڑے ہوئے استقبال کے واسطے آگے بڑھے، اللہ کے رسول ہم آپ کے استقبال کے واسطے آئے ہیں، آپ تشریف لائیے، مدینہ حاضر ہے، ہم سر راہ اپنی پلکیں بچھائے ہوئے ہیں، سرکار تشریف لائیں، ہم آپ کے استقبال کے واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ بڑے بھائی نے کہا کہ ابھی میرا چھوٹا بھائی نہیں آیا ہے، ابھی علی نہیں آئے ہیں۔ اب اس موقع پر جن کی مجلس ہو رہی ہے ان کا ایک جملہ سنیے۔ ام محترم اس موقع پر فرماتے تھے ان کا جملہ کہ محمد در مدینہ پر رکے ہوئے ہیں، مسلمان رسول سے اصرار کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ تشریف لائیے، مدینہ استقبال کے واسطے حاضر ہے۔ تو رسول نے جواب دیا کہ ابھی علی نہیں آئے ہیں، ابھی علی نہیں آئے ہیں۔ جب علی آ گئے
تو رسول علی کو لیے ہوئے، یعنی دونوں بھائی ساتھ ساتھ مدینے میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر چچا فرماتے تھے کہ مسلمانوں، شرم کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، جب محمد بغیر علی کے مدینے میں نہیں جا رہا ہے تو تم بغیر علی جنت میں کہاں جاؤ گے؟ ایک صلوات بھیج دے محمد آل تم جنت کیسے چلے جاؤ گے ان کو چھوڑے ہوئے؟ رسول مدینے میں نہیں آ رہا ہے۔ یہی تو کہتے ہیں نا کہ جب تک تعصب کا چشمہ لگا رہے گا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ نگاہوں سے تعصب کا چشمہ اتارو، ہمارے یہاں آ کے محمد کو سمجھو۔ تمہارے گھروں میں محمد سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمارے گھروں میں محمد سمجھ میں آئے گا۔ بھائی بھائی کو لیے ہوئے، محمد علی کو لیے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے۔ دونوں بھائی ساتھ ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا ہوا مدینے میں داخل ہو رہے۔ اور پھر تفصیل کا کوئی وقت نہیں ہے عزیزان گرامی، مدینے میں جب پہنچے اور جب وہ وقت آیا کہ رسول اللہ نے ایک دن مسجد میں مدینے میں عقد مواخات قائم کی، یعنی ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، ہے نا؟ مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ سب بہتر جانتے ہیں، مجھے صرف ایک اشارہ کرنا ہے اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ بھائی بھائی کو ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ اب کس کو کس کا بھائی بنایا یہ مجھ سے نہ پوچھئے، تاریخ میں دیکھ لیجئے، مجھ سے نہ پوچھئے، تاریخ میں دیکھ لیجئے۔ لیکن میں اور تو کسی کے واسطے نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس کو کس کا بھائی بنایا۔ ایک کا نام لوں گا، بقیہ تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے کردار۔ کہ ایک مرتبہ ایک کو دوسرا کا بھائی، ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار، کہ ایک مرتبہ مسجد میں رسول کے پہلو میں رسول کا چھوٹا بھائی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ سب کی نگاہیں اس پر تھیں کہ دیکھیں اب رسول علی کو کس کا بھائی بناتے ہیں۔ رسول کا چھوٹا بھائی کس کا بھائی بنتا ہے؟ علی کس کے بھائی بنیں گے؟ یہ ایک فطری بات ہے نا کہ نظریں علی بٹکی ہوئی ہیں کہ دیکھیں اب علی کو کس کا بھائی بناتے ہیں، علی کس کے بھائی بنتے ہیں۔ کس کی باری آئے اور رسول فرمائے کہ میں نے تمہارا بھائی علی کو بنایا، معلوم یہ ہوا کہ حسرتیں تو بہتوں کے دلوں میں رہتی ہیں، جیسے شب ہجرت شب خیبر عالم کی حسرت تھی، خیبر کی رات، اور یہاں علی کو کس کا بھائی بناتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب سب کو سب کا بھائی بنا چکے علی کی جانب متوجہ ہوئے، کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ صرف دنیا کا معاملہ نہیں ہے، وہاں کا معاملہ بھی ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے عزیزان گرامی، جس نے علی کو چھوڑا
اب میں کیا عرض کروں، جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے بھائی کو چھوڑ دیا. یا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی، آخرت میں بھی میرے بھائی، لیکن رسول نے علی کو اپنا بھائی دنیا میں بھی بنایا، اپنا بھائی آخرت میں بھی بنایا، یہاں بھی بھائی بنایا، وہاں کے واسطے بھی برقرار رکھا کہ وہاں بھی تم ہی میرے بھائی ہو، کوئی اور غیر میرا بھائی نہیں ہے. اچھا دیکھیے رسول اللہ بھائی تو ہیں، بھائی تو ہیں اور باپ بھی ہیں. جناب فاطمہ زہرا کے پدر بزرگوار ہیں، بنص قرآنی حسنین ان کے بیٹے ہیں، یہ حسنین کے باپ ہیں بنص قرآنی. مگر رسول اللہ نہ امت میں کسی کے باپ ہیں نہ امت میں کسی کے بھائی ہیں. سنیے گا عزیزان گرامی، نہ امت میں کسی مسلمان کے باپ ہیں نہ کسی کے بھائی ہیں. اس لیے کہ قرآن نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ رسول ہیں اللہ کے اور خاتم النبیین ہیں، باپ نہیں ہے تم لوگوں میں کسی کے، نہ کسی کے بھائی ہیں. علی کے بھائی ہیں، لیکن رسول نے اپنا بھائی کسی کو نہ بنایا. اللہ نے یہ اعلان نہیں کیا کہ مسلمانوں رسول تمہارے بھائی ہیں. اللہ کی طرف سے یہ اعلان نہ ہوا امت مسلمہ کے لیے کہ محمد تمہارے بھائی ہیں. لیکن جب اللہ کی طرف سے اعلان نہ ہوا، جب خود رسول اللہ نے بھائی نہ بنایا تو امت نے خود محمد کو اپنا بھائی بنا لیا. اور یہ کہنا شروع کیا کہ یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، یہ ہمارے محمد ہمارے بڑے بھائی ہیں. اچھا جب یہ بڑے بھائی یہ کہہ دیا تو لا محالہ خود چھوٹے بن گئے. وہ بڑے بھائی ہیں تو یہ چھوٹے بھائی ہیں. میں نے ہاتھ جوڑ کے رسول کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے جو مواخات قائم کیا، آپ نے جو بھائی بنایا تو آپ نے علی کو اپنا بھائی بنایا دنیا میں اور آخرت میں. یہ کیسے مسلمان ہیں جو آپ کو اپنا بڑا بھائی بنا رہے ہیں؟ تو شاید جواب محمد آئے کہ میں ان کے بنائے کا ذمہ دار تھوڑی ہوں. تو عزیزان گرامی، محمد امت کے بنائے ہوئے کے ذمہ دار نہیں ہیں، نہ اپنی حیات میں ذمہ دار ہیں نہ وفات کے بعد ذمہ دار ہیں. صلوات بھیجے محمد علیہ. ذمہ داری رسول پر نہیں ہے. کسی نے بھائی بڑا بنا لیا، کسی نے خلیفہ بنا لیا، ذمہ داری محمد پر نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ نے بھائی نہیں بنایا، انہوں نے بھائی بنا لیا. کہا ہمارے بڑے بھائی. کہا اس کو اب میں کیا کروں، انہوں نے بھائی بنا لیا مگر میں نے تو بھائی نہیں بنایا، میرا چھوٹا بھائی تو وہ ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ایک دوسرے سے پہچانا جاتا ہے، ایک پہچان دوسرے سے ہوتی ہے، جبکہ دوسرا بھی صاحب منصب ہو، چاہے دوسرا بھی صاحب فضیلت ہو، چاہے دوسرا بھی فضائل کی اعلیٰ منزلوں پر ہو، مگر میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے تو بتایا نہیں. جو امت کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے بڑے بھائی، ہم آپ کے چھوٹے بھائی، ان چھوٹے بھائیوں کا کردار تو ایسا نہیں ہے جو بیان کیا جا سکے. ان چھوٹے بھائیوں کا کردار تو ایسا نہیں ہے
یا رسول اللہ یہ کردار ایسا نہیں ہے، مگر آپ نے جس کو چھوٹا بھائی بنایا وہ کیسا ہے؟ کہا تاریخ سے پوچھ لو کہ میرا چھوٹا بھائی کیسا ہے، تمہیں میرے چھوٹے بھائی کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ تو محمد نے جس کو اپنا چھوٹا بھائی بنایا، جب ہم نے تاریخ سے پوچھا تاریخ تو اس کا کردار بتا، تو تاریخ نے اس چھوٹے بھائی کا کردار بیان کرنا شروع کیا۔ تاریخ بولی جو کعبے میں پیدا ہو وہ چھوٹا بھائی، جو کعبے میں پیدا ہو وہ چھوٹا بھائی، جو آغوش محمد میں پلے وہ چھوٹا بھائی، جو زبان محمد چوسے وہ چھوٹا بھائی، جو بستر محمد پہ سوئے وہ چھوٹا بھائی، جس کو خیبر میں عالم ملے وہ چھوٹا بھائی، جس کے لیے آسمان سے ذوالفقار آئے وہ چھوٹا بھائی۔ آیا تطہیر جس کے لیے وہ چھوٹا بھائی، آیا معدت جس کے لیے وہ چھوٹا بھائی، آیا استخلاف جس کے لیے وہ چھوٹا بھائی، حدیث تیر جس کے لیے وہ چھوٹا بھائی، حدیث باب جس کے لیے وہ چھوٹا بھائی، حدیث منظر جس کے لیے وہ چھوٹا بھائی، جو غدیر میں مسلمانوں کا لگا مولا بن جائے۔ جو مومنوں کا مولا بنے وہ چھوٹا بھائی، جو شیعوں کا امام اول ہو وہ چھوٹا بھائی، جو مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ ہو وہ چھوٹا بھائی۔ اما جب چھوٹا ایسا ہے تو بڑا کیسا ہوگا؟ عزیزوں، دو بھائیوں کا کردار ہمیں تاریخ میں ہر جگہ نظر آتا ہے، ہر جگہ نظر آتا ہے۔ خطیب اکبر اور خطیب العرفان، پوری زندگی دونوں نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد رکھا، ایک ہی شعار، ایک ہی مقصد، ایک ہی ایم، ایک ہی ہدف، صرف اور صرف خدمت اہل بیت، مجلس اعزا، سیدہ کے لال کا ماتم۔ عزیزوں، میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اپنے چچا کے بارے میں کیا عرض کروں۔ ہمارا پورا گھر، جس کا جو انٹروڈکشن ہے، جو تعارف ہے، جو شناخت ہے، دنیا نے فخر الواعظین مولانا مرزا محمد طاہر صاحب کو جو پہچانا، خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کو جو پہچانا، خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کو جو پہچانا، وہ اس منبر کی بدولت، ہمارے اور آپ کے درمیان جو تعارف کا ذریعہ ہے وہ منبر حسین ہے، وہ یہ ذریعہ ہے تعارف کا، ورنہ خاندان تو بہت ہیں، دنیا میں فیملیاں تو بہت ہیں، ایک سے ایک رئیسوں کے خاندان، پیسے والوں کے خاندان،
کیسے کیسے لوگوں کے خاندان، مگر ہمارا خاندان جو پہچانا گیا وہ ہمیں فخر ہے اس کے اوپر کہ نام حسین کے ذریعے سے پہچانا گیا۔ میرے جد فخر الوائزین صاحب کو جو دنیا نے پہچانا تو وہ خطیب کے ذریعے سے، میرے والد کو جو دنیا نے پہچانا تو خطیب کے ذریعے سے، چچا اشفاق صاحب کو جو دنیا نے پہچانا تو وہ خطیب کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی تعارف نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا انٹروڈکشن نہیں ہے۔ ہم اس ڈیوڑی کے ذرے کے ادنا خادم کے برابر بھی نہیں۔ ابھی یعصوب میاں نے بڑے جذباتی انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ ان کو بھی زندہ اور سلامت رکھے۔ جس طریقے سے وہ دن اور رات، میں سر ممبر جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، صحیح عرض کر رہا ہوں ممبر پر، کہ دن اور رات ان کے دل میں جذبہ ہے قوم کی خدمت کرنے کا۔ میں ایک بڑے بھائی کے ناطے اکثر ان سے کہتا ہوں کہ بھائی تم اکثر تھوڑی دیر تو سو رہا کرو، انسانی جسم ہے، اس کی کچھ ضروریات ہیں، ٹیلی فون اپنا سوئچ آف کر کے سو لیا کرو، سائلنٹ پہ لگا کے سو رہو۔ وہ ایسا نہیں کرتے کہ بھائی پتہ نہیں کس بیچارے کا رات میں مدد کے واسطے فون آ جائے، کس کا ٹیلی فون آ جائے، کون پریشان ہو، وہ پریشان ہو کے ہمیں فون کرے، ہمارے موبائل پہ گھنٹیاں بجتی رہیں، ہم اس کی مدد نہ کر پائیں تو بیکار ہے ایسی زندگی۔ قوم کی خدمت اور عزاداری کی خدمت، اور ہمارے دونوں چھوٹے بھائی فیروز عباس اور ابو تیجور، جبکہ وہ ممبر پر تو نہیں آتے لیکن عزاداری میں وہ برابر کے شریک، گھر میں عزاداری، شہر میں عزاداری، مجلسوں کا انعقاد، عزا میں برابر سے شانہ بشانہ منہمک رہنا۔ بس عزیزان گرامی، ہمارے والد نے بھی کبھی اپنے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں کوئی ممبر سے نہیں بیان کیا۔ میں اسی روش کے اوپر میں اپنے گھر کا، خاندان کا کوئی ذکر نہیں کروں گا۔ دنیا جانتی ہے خطیب اکبر کون تھے، دنیا پہچانتی ہے کہ خطیب العرفان کون تھے، لیکن بس جن کی مجلس ہے دو جملے ان کے واسطے کہ ایک بہترین خطیب تو تھے ہی اشفاق چچا، ایک بہترین ذاکر تو تھے ہی اشفاق چچا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک بہترین شاعر بھی تھے، نظم و نثر میں خدمت اہل بیت کر رہے تھے، نثر کے ذریعے بھی تبلیغ جاری تھی اور نظم کے ذریعے سے بھی خدمت کر رہے تھے، یعنی دشمن پر دو دھاری تلوار لیے رہتے تھے۔ نظم کے ذریعے سے بھی، نثر کے ذریعے سے بھی، اور پھر اس کے علاوہ جو اہل لکھنؤ، جو بزرگ لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اپنے شروع میں نوجوانی میں اپنی وہ انجمنوں میں نوحہ خوانی بھی کرتے تھے، نوحہ خوانی بھی کرتے تھے۔ میری بہت کم سنی تھی، یعنی وہ ینگ ایج تھی میری، جب کراچی میں چھجن صاحب کا انتقال ہوا، انجمن عابدیہ کاظمیہ کے صاحب بیاض جو لکھنؤ سے چلے گئے تھے ہجرت کرتے، تو یہاں انجمن عابدیہ کاظمیہ نے روضہ کاظمین میں ان کے ایصال ثواب کی مجلس کی تھی، تو اس میں اشفاق چچا بالکل چھجن صاحب کے انداز میں انہوں نے نوحہ خوانی کی ہے۔ انجمن عابدیہ کاظمیہ اور وہ شریک ہونے والے مومنین ہماری بات کی گواہی دیں گے، اسی انداز میں انہوں نے نوحہ خوانی کی تھی جس طریقے سے یہاں سے وہاں تک ٹہل کر کے چھجن صاحب پڑھتے تھے، یعنی ہر طرف
جس طریقے سے جس ذریعے سے بھی عزاداری کی خدمت ہو سکے اشفاق چچا نے کی ہے، چاہے ایک نوحہ خان کے ذریعے سے ہو، چاہے ایک شاعر کے ذریعے سے ہو، چاہے ایک مرثیہ خان کے ذریعے سے ہو، چاہے ایک خطیب کے ذریعے سے ہو، ہر طریقے سے خدمت کرتے رہے۔ اور پھر ابھی جو آج شیعہ پرسنل لا بورڈ کا جلسہ ہونے والا تھا، اس میں انہوں نے خطبہ صدارت جو لکھا تھا، افسوس کہ وہ نہ پڑھا جا سکا۔ جو خطبہ صدارت لکھا اس میں انہوں نے ایک چیز خاص لکھی تھی۔ جو قوم کے معاملات تھے وہ تو لکھے ہی لکھے تھے، لیکن ایک بہت خاص چیز کی طرف متوجہ کیا تھا، اور وہ بڑی خاص چیز یہ تھی کہ دیکھیے دو چیزیں آپ کی فراق میں لگی ہوئی ہیں، دو دشمن آپ کے فراق میں لگے ہوئے ہیں جو آپ کو مٹا دینا چاہتے ہیں، آپ کو نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں، آپ کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، آپ کی صفوں میں انتشار ڈالنا چاہتے ہیں۔ دو بڑے دشمن عالمی پیمانے کے اوپر آپ کے لگے ہوئے ہیں، ایک عزاداری کے دشمن ہیں، ایک مرجعیت کے دشمن ہیں۔ ان دونوں سے ہوشیار رہیے گا، عزاداری کے دشمنوں سے بھی اور مرجعیت کے دشمنوں سے بھی۔ یہ آپ کی صفوں میں آ کے انتشار ڈالنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی صفوں میں آ کے بے چینی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ میں ڈسپیوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو آگے ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے مراجع کرام کو، ان کا سایہ اس ملت کے سر کے اوپر قائم و دائم رہے۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کرام کو۔ ابھی شکریہ ادا کیا، میں کن الفاظ میں شکریہ ادا کروں؟ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ ہمارے ٹوٹے ہوئے شکستہ دل جس میں آپ تمام حضرات تشریف لائے، یہ ٹوٹے ہوئے شکستہ دل، یہ آپ کا تشریف لانا ہمارے دلوں پر مرہم کا کام کر رہا ہے۔ ہمارے علماء جو دور دور سے تشریف لائے ہیں، میں کس کا نام لوں؟ یہاں سے وہاں تک آپ کے درمیان بیٹھے ہیں، باہر کتنی بڑی تعداد میں مجھے نظر آ رہے ہیں جو تشریف فرمائیں۔ اللہ ان کا سایہ اس قوم کے سر پر ہمارے سروں کو برباد کرے۔ یہ غیبت کی اندھیری رات میں چراغ کا کام کر رہے ہیں۔ غیبت کی اندھیری رات ہے، والد محترم فرماتے تھے یہ غیبت کی اندھیری رات ہے۔ جب رات ہوتی ہے تاریک تو آہستہ آہستہ پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے اندھیرے میں۔ ٹارچ لیے ہوئے آپ چل رہے ہیں، یہاں سے وہاں تک اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں گڑھا ہو، کہاں خندق ہو، کہاں کھائی ہو، کہاں ہم گر جائیں، کہاں ہم لڑکھڑا جائیں، کہاں ہماری زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ جو علماء یہ ہمیں چراغ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو لڑکھڑانا نہیں، گرنا نہیں، یہ آگے خطرہ ہے۔ یہ علماء نہیں ہیں، یہ ٹارچ بیئرر ہیں۔ آفتاب پردے میں ہے، علماء ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ بس عزیزوں، میں اپنے پورے خانوادے کی طرف سے پھر ہاتھ جوڑ کے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ جس طریقے سے جنازے میں تیز بھیگتے میں بارش میں آپ جنازہ لے کے گئے، تیز بارش ہو رہی تھی اور آپ کے کاندھوں پر چچا کا جنازہ تھا۔ جس طریقے سے انجمن ہائے ماتمی، شعراء، ادباء،
افراد ملت، حضرات علماء، خطبہ، مدارس کے ذمہ دار، یہ تمام حضرات شریک رہے۔ میرے پاس زبان نہیں ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا کیسے شکریہ ادا۔ عزیزوں، آپ مجلس میں آئے ہیں، فاطمہ کے لال کے غم اور مصائب کو بیان کرنے والے کا ذکر ہے، اس کی مجلس ہے۔ مجلس ضرور سیم کی اشفاق صاحب کی ہے، اعلان یہ ضرور ہے کہ اشفاق صاحب کے سیم کی مجلس، مگر ذکر کس کا ہے؟ اس کا ذکر ہے جس کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا۔ اگر ہم کو ابتداء دین میں 2 بھائیوں کا کردار نظر آیا تو وہ میدان جہاں اسلام ہمیشہ کی زندگی لے رہا تھا، وہاں بھی ہمیں 2 بھائی نظر آئے۔ ایک بھائی سردار تھا، ایک بھائی علمدار تھا۔ آقا حسین، عباس علمدار، اور چھوٹا بھائی کتنا مطیع، کتنا فرما بردار، جس نے رات کو زہیر سے کہا تھا، زہیر صبح ایک کام کر دینا، زہیر صبح کا میرا ایک کام کر دینا، میرے آقا سے مجھے لڑنے کی اجازت دلوا دینا۔ عباس جانتے تھے کہ میرا بھائی مجھے لڑنے کی اجازت نہ دے گا، میرا آقا مجھے لڑنے کی اجازت نہ دے گا، مگر ہائے بھائی تو کیسا بھائی تھا، کیسا بھائی تھا جس نے کبھی اپنے بڑے بھائی کو بھائی نہ کہا، کبھی حسین کو بھائی نہ کہا، جب بھی کہا آقا کہا، اپنے کو غلام کہا۔ آقا یہ غلام حاضر ہے، آقا یہ غلام حاضر ہے، آقا یہ غلام حاضر ہے۔ بس عزیزان گرامی، جو بھائی کا کردار تھا، جہاں علی چلتے چلتے بھائی کے ہاتھ میں بھائی کا ہاتھ دے کے گئے تھے، عباس میں نے تمہیں حسین کے حوالے کیا، حسین تم عباس کا خیال رکھنا۔ ہاں 21ویں رمضان کی رات جاتے جاتے کس طرح سے علی نے بھائی کے ہاتھ میں بھائی کا ہاتھ دیا کہ یہ ہاتھ سے جدا نہ ہوا، ہاتھ سے الگ نہ ہوا۔ عاشور کے روز ہاتھ جوڑے ہوئے کہہ رہے تھے، آقا مجھے بھی لڑنے کی اجازت دے دیجئے، مولا مجھے بھی لڑنے کی اجازت دے دیجئے۔ کہ ایک مرتبہ حسین نے ایک جملہ کہا، بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ ہاں تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو نا۔ ایک جملہ کہا آقا اب لشکر کہاں بچا جس کا میں علمدار ہوں؟ جہاں لشکر گیا ہے وہی علمدار بھی جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ ننھی سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے اعلیٰ تاش اعلیٰ تاش اعلیٰ تاش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے۔ حسین نے عباس کو دیکھا، سکینہ کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کا اندازہ لگایا، کہا جاؤ میرے بھیا جا کے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ عباس رہوار پر سوار ہوئے، سکینہ سے چھوٹا جھک کے مشکیزہ لیا۔ ننھی سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے اپنے چچا کو سوکھا ہوا مشکیزہ دیا۔ عباس نے اپنی بھتیجی سے مشکیزہ لیا۔ یہ چچا اور بھتیجی کی آخری ملاقات تھی۔ عباس دریا پر سدھارے،
نہر فرات پر آئے، نہر فرات نے گھوڑا ڈالا، مشک سکینہ کو تر کیا، چلو میں پانی لیا، غور سے دیکھا، پانی کا دریا کے منہ پہ مارا، پیاسا دریا میں گیا، پیاسا نکلا، چاہتے تھے سکینہ تک پانی پہنچ جائے، ایک تیر نے مشک سکینہ کو چھیدا، حسین کا بھائی سدھارا، علی اکبر کا چچا رخصت ہوا، علی اکبر نے باپ کی کمر تھامی، ارے میرے بھیا، ارے میرا چچا، واپاسا، واپاسا، علم خیمے میں آیا، علمدار دریا پر سو گیا، واپاسا۔ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے چچا